نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واجل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ الحمدللہ جمعۃ المبارک کی برکتوں سعادتوں والی ان مکم ساعت میں ہم اللہ رب العزت کے گھر مسجد میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکتوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں، سلامتیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کے عظیم الشان اور علمی دنیا کے بہت بڑے ماہر، میری مراد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، عاشق رسول، سیدی مرشدی مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کاملہ۔ آج کی شب یقیناً 25 صفر المظفر کی شب ہوگی، اور اس اعتبار سے کل کا دن 25 صفر المظفر کا وہ دن ہوگا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے آج کی شب بھی ہے اور کل کا دن بھی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، وہ ایصال ثواب کی اور آپ کی سیرت کاملہ پر بیان کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت اور درس دینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ یقیناً عالم اسلام کی بہت بڑی ہستی، علمی دنیا کے بہت بڑا نام رکھنے والی یہ شخصیت ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ عوام کی جو مشکلات کو حل کرے اسے علماء کہتے ہیں، عوام کی جو مشکلات کو حل کرے اسے علماء کہتے ہیں، لیکن جو علماء کی مشکلات کو حل کرے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو خوب علوم و فنون سے نوازا۔ زندگی کا دورانیہ دیکھا جائے تو 10 شوال المکرم 1272 ہجری آپ کی پیدائش ہے، اور 25 صفر المظفر 1340 ہجری آپ کا یوم وصال ہے۔ کیلکولیٹ کیا جائے تو 68 سال کی آپ کی زندگی بنتی ہے، 68 فقط۔ لیکن اس 68 سال کی زندگی میں آپ نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اتنے بڑے بڑے کہ اگر ہم جیسوں کو 1000 سال میں مل جائے تو ہم ان جیسی دینی خدمات نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار علوم و فنون عطا فرمائے، کیونکہ امام احمد رضا در حقیقت ایک عقیدے کا نام ہے، امام احمد رضا ایک مسلک کا نام ہے، امام احمد رضا ایک سوچ اور فکر کا نام ہے، امام احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے، امام احمد رضا حافظ کا نام ہے، امام احمد رضا ایک قاری عالم کا نام ہے، امام احمد رضا ایک مفتی اور مجدد کا نام ہے، امام احمد رضا ایک بہت بڑے محدث کا نام ہے، امام احمد رضا ایک عاشق رسول کا نام ہے۔
یقیناً آپ کی سیرت کے اتنے موضوع ہیں کہ کس کس موضوع پر کلام کیا جائے۔ چونکہ وہ ہند میں تشریف فرما تھے، بریلوی شریف ہندوستان کے اندر، تو ہم جو ہے ان کو ماننے والے، ان کو چاہنے والے ہیں، لیکن عرب کی دنیا کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے میرے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ 4.5 سال کی عمر ہے، اتنی مختصر سی عمر ہے کہ اس عمر میں بچہ قاعدہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن میرے امام نے 4.5 سال کی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ مکمل فرما لیا۔ اور یہی نہیں بلکہ مختصر سی عمر اگر دیکھی جائے 13 سال 10 ماہ 4 دن، یہ کیا عمر ہے؟ اس میں ایک بچے کو حفظ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس عمر میں اگر حافظ بن جائے تو اس کی شان ہی اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا نام ہی بلند ہوتا ہے کہ 13 سال کے عمر بچہ حافظ بن گیا۔ لیکن میرے امام کی شان ہے کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی جب آپ کی عمر پہنچی تو آپ نے اپنے زندگی کا سب سے پہلا فتویٰ جاری فرما دیا۔ بے شمار علوم و فنون پر دسترس حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا فتویٰ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے جو ہے یہ جاری فرما دیا۔ پھر آپ کے والد ماجد رحمہ اللہ نے مسند افتاء پر آپ کو فائز فرما دیا، اور پھر مرتے دم تک آپ اسی مسند سے ساتھ جڑے رہے، فتوے دیتے رہے، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے رہے۔ یقیناً یہ ساری بات در حقیقت علم سے محبت کرنے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے کہ جو بندہ علم سے جوڑ کے محبت کرتا ہے تو پھر علم بھی اسے خوب نوازتا ہے، علم بھی اس سے خوب میرا رب عطا فرماتا ہے۔ جس سے جیسی محبت، بات ہی ختم، جیسی محبت۔ آج دیکھیے چھوٹا بچہ، ہم آج کے دور میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کچھ حیرانگی نہیں ہوتی کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن سابقہ دور میں اگر یہ ہوتا تو ہم سوچتے ایسا بھی ہو سکتا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم چھوٹے سے بچے کو ایک مشینی چیز موبائل دے دیں، آپ دیکھیں وہ بڑے کو اتنے بڑے فنکشن بتا دے گا، اتنے بڑے آپشن بتا دے گا کہ بڑا بھی اس کو دیکھتا رہ جائے گا، کیونکہ اس بچے کا دماغ موبائل کی طرف گیا، لہٰذا اس نے اس چیز کو کیچ کیا اور اس کے اندر غوطہ زن ہوا، نتیجہ آپ کے سامنے۔ لیکن میرے امام کی یہ شان تھی کہ وہ علم میں غوطہ زن ہوئے کہ علم بس علم حاصل کیا جائے اور خوب پڑھایا جائے، تو لہٰذا اس اعتبار سے جو ہے بے شمار علوم و فنون آپ کو نصیب ہوئے۔ پہلی تحقیق کے مطابق علماء نے تحقیق کی کہ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتنے علوم عطا کیے گئے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ 50 سے زائد علوم پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی۔ یہ ایک علم حاصل کرنا اتنا مشکل کام ہے، ایک علم مطلب ایک فن پر علم حاصل کرنا، تو میرے امام کو پہلے تحقیق کے مطابق 50 سے زائد علوم پر دسترس حاصل کی۔ پھر اس کے بعد 50 سے کافی زائد علوم نکل ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے مزید دوسری تحقیق کی ضرورت پیش آئی۔ دوسری جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ میرے امام کے پاس 71 سے زائد علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ پھر اور تحقیق آگے بڑھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کتنے علوم ہیں، کتنے علوم پر آپ کو دسترس اور مہارت حاصل تھی۔ تو پھر تیسری تحقیق کی گئی، جب تیسری تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 105 سے بھی زیادہ علوم اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ پھر چوتھی تحقیق کی درپیش معاملہ آیا۔ اب چوتھی تحقیق جب کی گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 150 سے بھی زائد علوم پر مہارت حاصل تھی، 150۔ اور آج تک تحقیقات جاری ہے، اس علوم و فنون میں اضافہ در اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کہ آخر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کتنے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ یہ آپ کی علم سے اتنی بڑی محبت، اور آپ ایک بہت بڑے حافظ بھی تھے، حفظ کیسے کیا آپ نے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس خط آتے ہیں، ان خطوط میں بعض خط ایسے ہوتے جو ناواقف حضرات سیدی اعلیٰ حضرت کو حافظ کہہ کر تعبیر فرماتے ہیں کہ حافظ امام احمد رضا بریلوی،
میرے امام نے جب دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں حافظ نہیں، لوگ میرے نام کے آگے حافظ لگاتے ہیں، نا واقف لوگ ہیں، لہٰذا اب مجھے حفظ کر لینا چاہیے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن، اللہ نے آپ کو جو وسیع ذہن عطا فرمایا، کتنی شاندار وہ ذہنیت تھی کہ آپ عشاء کا وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے یہ عشاء کے وضو سے ایک پارے کی تلاوت کرتے، رب کے کرم اور فضل سے اگرچہ وہ پارا دہرائی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے وہ پارا پورا یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ نے 30 دن تک روز عشاء کے وضو سے ایک ایک پارا پڑھا، پھر عشاء کی نماز پڑھی، رب کا کرم ہوا، فضل ہوا، 30 دن میں میرے امام نے مختصر سے وقت میں قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا، حافظ قرآن ہو گئے۔ وہ اللہ نے آپ کو ذہنیت عطا فرمائی، پارا صرف دہرایا عشاء کے وضو سے فقط، پھر عشاء کی نماز پڑھائیے، اور اس کے بعد پارا سنایا ہے تو زبانی پورا پارا سنا دیا۔ اس طرح ایک مہینے میں مختصر سے وقت میں میرے امام نے قرآن مجید حفظ مکمل فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت بہترین شان و اعلیٰ والے آپ مترجم رہے۔ آپ کا ترجمہ ہے کنز الایمان، دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے، دنیا بھر میں عشاق رسول اس ترجمے کو پڑھتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، نور حاصل کرتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا، اور میرے اپنے الفاظ نہیں، کیونکہ آپ جب دیگر تراجیم کو رکھیں گے اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان جب رکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ترجمے میں کتنا نور ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنا عشق کے رسول میں ڈوبتے ہوئے آپ نے اپنی قلم کو چلایا ہے، کہ دیکھنے والا جب دیکھتا ہے، پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو یوں دیکھتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ترجمہ کر رہے تھے قرآن مجید کا، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے دل پر الہامی کیفیت ہو رہی تھی کہ امام اس آیت کا اس طریقے سے ترجمہ لکھ ڈالو، تو آپ نے اس طریقے سے ترجمہ لکھ دیا، ایسے الفاظ اور اتنا شاندار بہترین ترجمہ کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ یہ ہے ترجمہ۔ اسی طریقے سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں۔ جامع الاحادیث کتاب کے اندر پورا ایک باب کتاب التفسیر کے بارے میں باندھا، اور اس کتاب التفسیر میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 600 قرآن مجید کے آیات کی تفسیر بیان کی ہے، جو پڑھنے کے لائق ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کہ کیسے علوم و فنون کا آپ نے ان 600 آیات میں اظہار فرمایا ہے، اور کیسی جامع اور معنی جو ہے وہ تحقیق کر ڈالی ان 600 آیات کی، کہ دیکھنے والا جب دیکھتا رہ جائے اور حیران ہو جائے کہ کتنی شاندار تفسیر میرے امام سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے۔ تو بہت بڑے مفسر بھی تھے۔ اسی طریقے سے آپ بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، بہت بڑے، جیسے کہ آیا کہ پانی کی قسموں کے حوالے سے بڑی بڑی مستند معتبر کتابوں کے اندر لکھا گیا کہ 6 پانی ہے، 7 پانی ہے، ان سے طہارت کی جائے، لیکن میرے امام نے جب اس کے بارے میں تحقیق کی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحقیق کر کے 10-20 نہیں، 50-100 نہیں، بلکہ 150 پانی ظاہر فرما دے کہ ان پانی سے طہارت کرنا جائز ہے۔ 150 کتنا علم تھا۔ اسی طریقے سے تیمم کے بارے میں جہاں جہاں بڑی معتبر مستند کتابوں میں روایت ملے گی، ایک ہی جملہ ہوگا کہ ہر وہ شے جو زمین کی جنس سے ہے اس سے تیمم کرنا جائز ہے، لیکن میرے امام نے فرمایا زمین کی جنس سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جب میرے امام نے اس بارے میں قلم اٹھایا تو 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، 50-100 نہیں، بلکہ 175 اشیاء گنوا ڈالی کہ ان اشیاء سے تیمم کرنا جائز ہے۔ کیسا علم تھا۔ اسی طریقے سے آپ بہترین نعت گو شاعر بھی رہے، اور کتنی شاندار آپ نے خاتم النبیین احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبتے ہوئے شاعری لکھی، اور ہدایت کے بخشش کی کتاب کل قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک نعتیہ عشق والا جو کلام تھا وہ تحریر فرما کے لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دی، کہ مفتی فیض احمد اویسی رحمہ اللہ نے جب قلم اٹھائی کہ میں اس کتاب کی تشریح کروں جس کتاب کو اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو ہدایت کے بخشش کی جب شرح کرنے کی باری آئی تو وہ حیران ہو گئے کہ ایک ایک شعر ایسا ہے جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی قلم سے لکھا گیا ہے، جس کو کھولتے ہیں تو کھلتا چلا جاتا ہے،
کھلتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے امام کی ایک کتاب ہدایت بخشش کی شرح جب فیض احمد اویسی رحمہ اللہ نے لکھی تو لکھنے کے ساتھ پتہ چلا کہ 1-2 کتابیں نہ بنی بلکہ 25 کتابوں پر اس ایک کتاب کی شرح لکھ ڈالی، 25 کتابوں پر۔ ہم ایک کتاب پڑھنے سے جو ہے وہ سستی کر جاتے ہیں، ایک کتاب، لیکن لکھنے والوں نے کتنا ذخیرہ لکھ دیا۔ یہ 68 سال کی زندگی ہے، یہ نہیں ہے کہ 1200 سال کی زندگی، 68 سال کی زندگی، اتنے بڑے بڑے کام، 1000 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف رہے۔ یہی زندگی کے شب و روز تھے، یہی زندگی کے سارے معاملات تھے، لیکن وقف کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمیں چند منٹوں کے لیے بیان سننے کے لیے جمع ہونا ہوتا ہے، ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، صرف سننا ہی ہے، آگے کوئی محنت نہیں، صرف کان سننا ہی، کان کا کام ہی سننا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کان کو بند کرنا چاہے نہیں کر سکتا، تو کان کا تو کام ہی تھا سننا، لیکن پھر بھی بندہ اتنے جو ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا داری کے لیے وقف کر دیا، اسی وجہ سے ہم دین سے دور ہو گئے۔ لیکن وہ اتنی مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینداری کے لیے وقف کیا۔ دنیا میں تو رہنا ہی ہے، اصل دینداری کے لیے وقف کیا، علم کے لیے وقف کیا۔ جب علم کے لیے وقف کیا تو میرے رب نے خوب بھر بھر کے ان کو علم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت بڑے مفتی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفتی تھے۔ اس بات کا اندازہ اس چیز سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے نیکوکار بادشاہ تھا، ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ہند کے بڑے بڑے علماء کو، جن کی تعداد 500 کے قریب ہے، ان کو جمع کیا۔ ایک جگہ پر جمع کرنے کے بعد انہیں ایک ٹاسک دیا کہ تمہیں فقہ کے اوپر کام کرنا ہے، فقہ حنفی پر کام کرنا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل اس کتاب کا تحریر کرنے ہیں، باقی سارا سرکاری پروٹوکول تمہیں دیا جائے گا، کھانا پینا رہنا سہنا آنا جانا سب تمہیں گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، تمہارا کام ہوگا صرف فقہ کی عبارتوں کو درج کیا جائے، مسئلے مسائل لکھے جائیں۔ 500 کے قریب علماء، کتنا نیک بادشاہ ہوگا۔ اور آج کل کے بادشاہوں کی کیا حالت ہے، حکمرانوں کی کیا حالت ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ مسجد کے بل آتے ہیں ڈبل ٹرپل نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مسجد جب کہ آپ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ مسجد کی کوئی تجارت نہیں ہے، دکاندار کا اگر ڈبل بھی آئے گا تو چوکھو پکار ضرور لگائے گا، لیکن اس کی تجارت تو ہے، کاروبار تو ہے، لین دین تو ہے۔ مسجد کی کہاں تجارت؟ مسجد کے معاملات اور رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، بل کے معاملات اور دیگر سارے معاملات اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ کوئی ایک مسجد بتاؤ جہاں پر تجارت ہو رہی ہو، تو یہ تو ہے روئے زمین کی وہ مقدس جگہیں ہیں جن کی وجہ سے زمین قائم ہے، جن کی وجہ سے جو رب کی رحمت تھوڑی بڑی اترتی بھی ہے وہ انہی برکتوں کی وجہ سے اترتی ہے، لیکن اس کے حالات کتنے خراب، کتنے معاملات خراب کر دیے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ لیکن وہ بھی حکمران تھے، بادشاہوں کو جب بادشاہوں نے جمع کیا، تمام علماء کو 500 جید بڑے بڑے علماء دین جب وہ جمع ہوئے، ان کو ایک ٹاسک دے دیا کہ فقہ کے اوپر کام کرنا ہے، فقہ حنفی پر۔ اب انہوں نے جو ہے وہ لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ تقریباً 5 سے 6 جلدوں پر فتاوی عالمگیری درج فرما دیا۔ یہ فتاوی عالمگیری اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے نام پر ہے، اور بادشاہ گئے ہوئے کتنی صدیاں ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس کا نام زندہ ہے، کیونکہ اس نے ایک کام ایسا اچھا کر دیا کہ فتاوی عالمگیری، جسے فتاوی عربی زبان میں ہندیہ کہا جاتا ہے، ہند کے علماء کا فتویٰ، لیکن مشہور و معروف فتاوی عالمگیری کے نام سے۔ عالمگیری کیا ہے؟ اسی بادشاہ کا تو نام ہے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، اسی مناسبت سے اس فتوے کا نام فتویٰ عالمگیری رکھ دیا گیا۔ بتانا یہ تھا کہ میرے امام سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفتی، اب دیکھیں یہاں 500 علماء جسے وقف کیا گیا، ایک جگہ جمع ہو کے صرف کام کیا کرنا ہے، فتویٰ لکھنا ہے، تو انہوں نے 6-7 جلدیں لکھ ڈالی، انہوں نے فتاوی عالمگیری درج کر لیا، لیکن میرے امام اکیلے فرد واحد تنہ تنا، کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں، کوئی سرکاری معاملات نہیں، آنا جانا یہاں وہاں سب خود کرنا ہے۔ اس کے باوجود میرے امام نے جب اپنی قلم کو اٹھایا تو 1-2 جلدوں پر نہیں، 10-20 جلدوں پر نہیں، 25-30 جلدوں پر نہیں، بلکہ پوری 33 جلدوں پر فتاوی رضویہ شریف فتوے کی کتاب لکھ ڈالی، 33 جلدوں پر پوری فتاوی رضویہ کی کتاب لکھ ڈالی، اکیلے نہ فقط۔ تو کتنا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ایک فرد واحد نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو 68 سال آپ کی زندگی ہے جس میں بڑے بڑے کارنامے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں، اور بے شمار اس حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مختصر گفتگو کی طرف
آتے ہیں کہ امام کی علمی معاملات کس قدر اعلیٰ ہے، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ الامن والولا رسالہ لکھا، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے محدث بھی رہے۔ الامن والولا رسالہ لکھا، اس کے اندر ایک ہی رسالے اس موضوع کے تحت میرے امام نے 300 احادیث مبارکہ جمع کر ڈالی۔ 300 احادیث ایک موضوع کے تحت، کتنے بڑے محدث ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضور افضل الرسول ہے، اس بارے میں ایک رسالہ لکھا تو اس کے اندر 100 احادیث مبارکہ کو جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے مردے سنتے ہیں، جب اس موضوع پر آپ نے اپنے قلم کو اٹھایا تو 70 احادیث مبارکہ جمع کر دی۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق کی باری آئی تو میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا اور اس باب کے تحت 91 احادیث مبارکہ کو جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے شفاعت مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا کہ یہ جو شفاعت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، ایک دو روایت سے ثابت نہیں بلکہ بے شمار روایت اس میں ملتی ہے۔ کتنی فرمایا 40 احادیث مبارکہ اس ایک موضوع کے تحت جمع کر ڈالی۔ اسی طریقے سے داڑھی کی اہمیت کس قدر زائد ہے، کتنی اہمیت والی یہ شے ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی محبوب سنت ہے۔ اس کی جب باری آئی تو اس پہ رسالہ لکھا تو 56 احادیث مبارکہ کو اس کے اندر جمع کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے میرے امام نے لکھے اور تحریر فرمائے۔ یہی نہیں، کسی ایک موضوع کی جب باری آتی تو جب میرے امام قلم اٹھاتے تو ایک دو کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے۔ کتا اور تصویر جس گھر کے اندر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، جب اس کی باری آئے تو میرے امام نے 40 کتابوں کا حوالہ پیش فرما دیا۔ اور آپ خود ذکر فرماتے کہ میری نظر میں ہمہ وقت 50 کے قریب احادیث مبارکہ کتابیں ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں، 50 کے قریب حدیث کی کتابیں جب میں تحریر کرنے بیٹھتا ہوں۔ اتنا آپ کو اللہ رب العزت نے علوم و فنون عطا فرمائے۔ بہترین مصنف بھی رہے، 68 سال کی زندگی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہمیں 1000 سال کی زندگی میں مل جائے تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی 68 سال زندگی میں کر کے بتایا۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے معجزات مبارکہ تھے ان میں ایک موضع کا نام میرے امام احمد رضا ہے۔ ایک موضع کا نام امام احمد رضا ہے کہ وہ در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے معجزہ بن کر آئے اور امت مسلمہ کو صحیح اور بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ علمی دنیا میں آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا۔ یہ تو چند اہم خصوصیات آپ کو گنوائی گئی ہے کہ جن میں احادیث کا ذکر ہے، جن میں کتابوں کا ذکر ہے، جن میں صحابہ کے طرق کا ذکر ہے، لیکن آپ کے علمی کارنامے ایسے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابتداء عرض کیا کہ علماء نے جب تحقیق کی تو چوتھی مرتبہ جو تحقیق ہوئی اس کے مطابق دیکھا گیا کہ 150 سے بھی زائد علوم پر آپ کو مہارت حاصل ہے۔ اب بھی تحقیق جاری ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس علوم کتنے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے مزار پر انوار پر اپنی کرم اور رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے اور ان کے علوم اور فیوز سے ہمیں خاص طور پر مالا مال فرمائے، ان کی سیرت کاملہ پر ہمیں بھی عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ